حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بولو نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم مہمان آتے تھے، بولو مہمان آنے کرام، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہت مہمان آنے کرام آتے. ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں، ہمارے یہاں تو 4-8 مہمان آئے تو آدمی پریشان ہو جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی صبح میں 50 آدمیوں کا وفد آیا، کبھی 100 آدمیوں کی جماعت آ گئی، کبھی 50 آدمیوں کا قافلہ آ گیا، وہ ایسا رہتا تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جب بھی آتے تھے نا کبھی آپ نے دھرم کو نہیں دیکھا، کبھی آپ نے مذہب کو نہیں دیکھا، آ گئے اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم، آؤ بھائی کھانے کا انتظام، بھائی پینے کا انتظام. اب کھانے کا انتظام پینے کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے معمول تھا. حضرت بلال کو کہتے تھے بلال، تو حضرت بلال سمجھ جاتے تھے کہ کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے اور پیسے ہے نہیں بولو نا پیسے ہے نہیں. تو حضرت بلال کیا کرتے تھے، جاتے تھے اور معلوم تھا کہ ان سے قرض لینا، ان سے قرض لینا، ان سے قرض لینا، ان سے قرض. حضرت بلال الگ الگ جگہ سے قرض لیتے تھے اور پھر اناج لے کر آتے تھے، کھانا پکتا تھا اور اس کے بعد مہمانوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا، پانی بھی پلایا جاتا، کھجوریں بھی ہدیے میں دی جاتی اور کپڑے بھی دیے جاتے اور سارے قافلے کو خوش کر کے روانہ کیا جاتا. تو حضرت بلال کو معلوم تھا کہ جب نبی مہمانان کرام آئے اور ہمارے نبی کہے بلال، تو بلال کو کیا کرنا ہے، قرض لینا. اور سب کا قرض لکھ لیا جاتا تھا کہ اتنے دن کے بعد ان کا چکانا ہے، اتنے دن کے بعد. ایک مرتبہ حضرت بلال ایسے ہی جا رہے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو ایک ملے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ ملے. کہنے لگے بلال کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ مہمانان کرام آئے ہیں تو ان کے لیے قرض لینے جا رہا ہوں. تو کہا میرے سے لے لو نا قرض، میرے سے لے لو، کتنا قرض چاہیے لے لو. تو حضرت بلال نے کہا چلو اچھا ہے، ایک ہی جگہ سے مل جائے گا تو بہت جگہوں پر جانا نہیں پڑے گا. کہا میرے کو اتنا قرض چاہیے. تو انہوں نے پورا قرض دے دیا اور کہا کہ جاؤ 8 ہفتے کے بعد دینا. کتنے ہفتے کے بعد؟ 8 ہفتے، یعنی 2 مہینے کے بعد قرض واپس لوٹا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش، وہ سب لے کر آئے اور مہمانان کرام آتے گئے، قافلے کے قافلے آتے گئے، وفد کے وفد آتے گئے، جماعت کی جماعتیں آتی گئی اور ہمارے نبی کا کھلانا پلانا ہوا. کیا کتنے ہفتے کے اوپر لیا گیا تھا؟ 4 ہفتے ہو گئے، یعنی 1 مہینہ ہو گیا. حضرت بلال آج تو اپنے کام سے جا رہے، یعنی آج کوئی قرض لینے نہیں جا رہے. آج حضرت بلال ایسے ہی گلی میں اپنے کام سے جا رہے. تو وہی شخص جس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا اور اتنی خراب زبان میں بولتا، اے حبشی. اے حبشی کا آسان ترجمہ اے کالے، ادھر آؤ، میرا قرضہ کب چکاؤ، میرا قرض کب چکاؤ گے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میرے کو یاد ہے، آپ کا قرض یاد ہے اور ابھی کتنا ٹائم باقی ہے؟ 4 ہفتے ابھی آپ کا قرض میرے کو برابر یاد ہے، 4 ہفتے باقی ہے، انشاءاللہ 4 ہفتے پورا ہونے سے پہلے آپ کا قرض دے دیا جائے گا. اب دوپہر کی چلچلاتی گرمی تھی، اب اس کو تو ڈنگے مارنا تھا. وہ تو اپنے دوستوں کو لے کر کھڑا ہوا، حضرت بلال کو دھکے مارے اور کہا کل صبح میں چاہیے، کل صبح میں مجھے میرا قرض چاہیے، ورنہ یاد رکھنا بلال، یہ سب کو گواہ بناتا ہوں، جیسے تم پہلے غلام تھے کل سے تم کو میرا غلام بناؤں گا، یہ تپتی ہوئی زمین پر لٹاؤں گا، چکی کا پارٹ تمہارے سینے پہ رکھوں گا اور بچوں کو کہوں گا تمہیں گالیاں دے، تمہیں پتھر مارے. اے بلال، جو غلامی پہلے تھی ابھی بھی وہ غلامی واپس آ جائے گی، کل مجھے تو حضرت بلال نے فرمایا ابھی ہمارے پاس نہیں اور 4 ہفتے کا موقع ہے اور تم نے لکھ کر دیا. کچھ نہیں، کل مجھے چاہیے. حضرت بلال اپنا آدھا کام چھوڑ کر سیدھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا اللہ کے رسول عجب ہو گیا، وہ تو کل نے کل مانگتا ہے، کل نے کل قرض مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر نہیں دو گے تو سب کے مجمع کے بیچ میں تم کو غلام بناؤں گا، تم کو ماروں گا، تمہارے سینے پہ چکی کا پارٹ رکھوں گا. اور حضرت بلال نے کہا کہ وہ آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا نہیں لگتا تھا، بہت خراب قسم کا آدمی تھا، اس کے دوست بھی بڑے خراب قسم کے تھے. اللہ کے رسول کیا کرنا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کرو گے؟ ہے تو نہیں، ہمارے پاس ہے تو نہیں، کیا کرو گے؟ تو حضرت بلال نے کیا کہا معلوم؟ میں رات کو بھاگ جاتا، میں رات کو یہاں سے بھاگ جاتا ہوں، جب اندھیرا ہو جائے گا کوئی کسی کو نظر نہیں آئے گا، میں اپنے 1-2 جوڑ کپڑے لیا، اپنا بوری بستر بنایا اور اللہ کے رسول اتنا دور چلا جاتا ہوں، اتنا دور چلا جاتا ہوں کہ میں آؤں گا 1-8 مہینے کے بعد آؤں گا، وہاں تک پیسہ جمع ہو جائے گا، اس کا قرض دے دیں گے اور ہم گنہگار بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارا وعدہ ہوا تھا اور ابھی کتنا وقت باقی ہے؟ 4 ہفتے باقی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا ہی کرو بلال، ایسا ہی کرو. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا سناٹا، کچھ کھائے نہ کھائے، اپنا بوریا بستر تیار کیا اور پورا ارادہ کہ اب کیا کرنا ہے،
حضرت بلال نے سوچا 2 رکعت نماز پڑھوں اور اس کے بعد میں پھر میں چلا جاؤں گا. اب 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد میں حضرت بلال نے ابھی جانے کا ارادہ کیا, اپنا بوریا بستر اٹھایا, دروازے کے قریب آ گئے. جیسے دروازے کے قریب آئے ایک اور شخص آئے, کھا کر کہا بلال اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. آدھی رات کو تہجد کا وقت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے. تو حضرت بلال نے کہا اچھا ہوا آپ آ گئے, ورنہ ابھی میں نکل گیا ہوتا, بس میں تیاری تھا نکلنے کی اور آپ آ گئے. بس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دوڑے دوڑے, تہجد کا وقت تھا, او اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں آئے, حجرہ مبارکہ میں آئے. ہمارے نبی مصلی پر تھے اور حضرت بلال کو دیکھا تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا بلال کیا ہوا؟ جا رہا ہوں اللہ کے رسول, جا رہا ہوں. آپ کو جیسے کہا تھا, آپ نے جیسے فرمایا تھا, میں جا رہا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا بلال میری یاد نہیں آئے گی؟ بہت آئے گی اللہ کے رسول, آپ کی بہت یاد آئے گی. میں آپ کو یاد کروں گا, آپ مجھے یاد کریں گے, مگر نہ جاؤں گا تو وہ کل غلاموں کی طرح میرے ساتھ معاملہ کرے گا, اور میرے ساتھ تو کرے گا, وہ آپ تک پہنچے گا. ہمارے نبی نے فرمایا بلال باہر جاؤ, باہر جاؤ. وہ پہاڑ نظر آتا ہے, کہاں نظر آتا ہے؟ کہو پہاڑ کے پیچھے جو ہے سب ہمارا مال ہے, لے کر آ جاؤ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں دوڑے دوڑے گئے, پہاڑ کے پاس گئے تو حضرت بلال کے جیسے خوشی کے مارے آواز نکلی. 10 اونٹوں کو دیکھا, پورے سامان سے بھرے ہوئے 10 اونٹے, جس میں کپڑے بھی ہے, کھجور بھی ہے, اناج بھی ہے, چاندی کے سکے جس کو دراہیم کہتے, سونے کے ٹکڑے جس کو دنانیر کہتے, 10 اونٹ بھرے. او حضرت بلال دوڑتے دوڑتے, اللہ کے رسول بہت مال ہے, بہت مال ہے. کہا ان کا قرض کتنے میں ادا ہوگا؟ کہا 2 اونٹوں میں ادا ہو جائے گا, باقی 8 اونٹ ہمارے پاس رہیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ قرض ابھی جا کے ادا کر دو. حضرت بلال گئے فجر سے پہلے, بولو سبحان اللہ, اس آدمی کا پورا قرض کیا کر دیا؟ ادا کر دیا. اور پھر فجر کی نماز ہو گئی. فجر کی نماز ہوئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا, بلا کر کہا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول 8 اونٹ, 2 گئے, 8 اونٹ ابھی. ہمارے نبی نے فرمایا جتنے غریب, مسکین, یتیم, بیوہ, لاچار, مجبور, بولو سب کو دے دو, دے دو, دے دو. کسی کو معلوم ہے آپ کو ظہر کا وقت ہوا, ہمارے نبی فجر سے مسجد میں بیٹھے, ظہر کے وقت میں ہمارے نبی نے پوچھا بلال کیا ہوا؟ کہا ابھی مال باقی ہے, سب تقسیم نہیں ہوا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک سارا مال غریبوں میں تقسیم نہیں ہو جائے گا. یہاں تک کہ ظہر سے عصر, عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء, عشاء کے بعد ہمارے نبی نے پوچھا بلال, بلال نے فرمایا ابھی 1 اونٹ باقی ہے. کہا میں مسجد میں رات گزاروں گا, جب وہ اونٹ بھی غریبوں میں تقسیم ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا. میرے دوستو یہ سب واقعے کو بیان کرنے کے بعد علماء نے لکھا ہے یہ آئے کہاں سے اونٹ؟ بھائی 10 اونٹ آئے کہاں سے, اور سارے مال سے لدے ہوئے آئے کہاں سے؟ کہا وہ 4 رکعتوں کی برکت تھی. کتنے رکعتوں کی برکت تھی؟ 4. وہ 2 رکعت جو بلال نے پڑھی تھی, ارے بولو 2 رکعت جو بلال نے گھر نکلنے سے پہلے, اور جب یہاں آئے اللہ کے رسول 2 رکعت نماز ادا کر رہے تھے. یہ 4 رکعتوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کو ادا کروا دیا. تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ 2 رکعت نفل جو حضرت بلال نے پڑھی, جو ہمارے نبی نے تہجد کی پڑھی, وہ نفل 4 رکعت نفل میں اللہ نے اتنے مالوں کی برکت دی, تو ہماری فرض نمازوں میں مالوں کی برکت کیوں نہیں ہوگی؟ ہماری فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اس میں مالوں میں برکت کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں قرضے میں ڈوبے رہیں گے؟ کیوں غلامی کرتے رہیں گے؟ کیوں نوکری کرتے رہیں گے؟ کب تک سیٹھوں کی گالیاں کھاتے رہیں گے؟ جیسا بھی ڈاکٹر حاجی رضوان صاحب نے فرمایا یؤمنون بالغیب, ہم کو لمبے سے لمبا سفر کرنا ہو 2 پیسے کے لیے تو کرے گا, مگر گھر سے فجر کی نماز کے لیے آنا ہو تو نہیں کرے گا. حالانکہ وہ جو پیسہ کمائے گا وہ ٹیمپرری ہوگا, فجر کی نماز سے جو پیسہ آئے گا اللہ پرماننٹ دے دے گا. تو میرے پیارو یہ دوسرا کام بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن بولو 2 کام ہو گئے. پہلا کام کتنی دیر قرآن پڑھنے کا؟ نماز میں کتنا ٹائم جاتا ہے؟ فجر, بولتے جاؤ, ارے نمازوں کے نام بولو نا, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 5 نمازیں پڑھ لے. ہمارے علماء کو اللہ جزائے خیر دے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, وتر بھی, سنت بھی, نوافل بھی, سب کو جوڑو, سب کو جوڑ جھاڑ کے 1.5 گھنٹہ ہوگا. کتنا ہوگا؟
1.5 घंटा, तो आधा घंटा कुरान और 1.5 घंटा, 24 घंटे में अल्लाह कितना मांग रहा है? 2 घंटे। अल्लाह ऐसा प्यारा मालिक कहाँ मिलेगा? 2 घंटे मेरे 22 घंटे तेरे, 2 घंटे मेरे 22 घंटे तेरे। और अल्लाह कहते कर ले, रोजी ढूंढना नहीं पड़ेगा, रोजी हम तेरे दरवाजे पर पहुंचा देंगे। बोलो सुभान अल्लाह। कौन कौन तैयार है दोनों काम के लिए? तो आप सबको मालूम है हजरत बिलाल ने बहुत तकलीफ उठाई। अरे बोलो उठाई कि नहीं उठाई? हजरत बिलाल ने बहुत तकलीफ उठाई, बहुत तकलीफ उठाई, लेकिन अल्लाह की कसम तीनों इनाम लेकर गए। और अल्लाह कह दिया सिर्फ बिलाल नहीं, जो भी मेरे बिलाल की तरह बनेगा, कुरान में वादा है 3 इनाम लेकर जाएगा। मेरे दोस्तों, हजरत बिलाल ने तकलीफ उठाई कि नहीं उठाई? हजरत, अरे ये तो बहुत मशहूर है, आपने फजाइल आमान में सुना, पढ़ा। हजरत बिलाल को बहुत मारा गया, बहुत मारा गया। अरे गरम गरम तपती हुई रेत पे लिटाया गया। मेरे प्यारो, वो गरम गरम चक्की का पाया वो सीने पे रखा गया। हजरत बिलाल को बच्चों ने मारा, गालियां दी। आपको मालूम है ना, एक मर्तबा तो हजरत बिलाल को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि पूरा बदन लहू लुहान हो गया। वहां हजरत अबू बकर आए। बोलो कौन आए? हजरत अबू बकर आए। और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतने प्यार से कहा, बिलाल तुमको इतना मारा जाता है, क्यों मारते ये लोग, तुम्हें क्यों मारते? हजरत बिलाल ने कहा, मैं सिर्फ अहद 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 अहद, मैं सिर्फ इतना कहता हूं, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, उस पे मुझे इतना मारा जाता। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, बंद कर दो कहना, बंद कर दो कहना, कम से कम ये मार धाड़ तो बंद हो जाएगी। ये आपको इस तरीके से मारा जाता है, जलील किया जाता है, ये तो बंद हो जाएगा। हजरत बिलाल ने जो जवाब दिया है, मेरे बच्चों, काश कि हम इसको समझने वाले बने, हम मदरसे में पढ़ते। हजरत बिलाल ने इतना प्यारा जवाब दिया कि अबू बकर, ये मक्के की मार्केट में वो मिट्टी का मटका मिलता है। बोलो ना, आज भी मिलता है ना, बाजारों में मिट्टी का मटका मिलता है ना। तो हजरत बिलाल ने कहा, अबू बकर, वो मक्के की मार्केट में मिट्टी का मटका मिलता? हजरत अबू बकर ने कहा, हाँ मिलता। कहा, जब उसको खरीदते हो तो क्या करते हो? उसको खरीदते हो तो क्या करते हो? आपने देखा होगा, जब मटका खरीदते ना तो उसको ठोक ठोक के देखते, हाँ उसको ठोक के देखते हैं कि उसमें कोई सुराख तो नहीं है, उसमें कोई सुराग तो नहीं है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जब मक्के के बाजार में जाते हो, एक मिट्टी का मटका मिलता है, उसे ठोक ठोक के देखा जाता है कि उसमें कोई सुराग तो नहीं है। हजरत बिलाल ने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मेरे दिल के बर्तन में ईमान रखा है, वो भी ठोक ठोक कर देखता है कि मेरे बंदे बिलाल के ईमान में कोई सुराख तो नहीं है। मेरे प्यारो, हजरत बिलाल को मारा गया, पीटा गया, लेकिन सच बताओ तीनों इनाम मिले कि नहीं मिले? पूरा मजमा बोले भाई, तीनों इनाम मिले कि नहीं मिले? सबसे पहला इनाम हिदायत। हजरत बिलाल को हिदायत कैसे मिली? असर की नमाज के बाद। बोलो कौन सी नमाज के बाद? असर की नमाज के बाद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और पूछा, ऐना बिलाल, बिलाल कहाँ है? हजरत बिलाल कहीं बैठे थे। कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं यहाँ हूँ। हमारे नबी ने बिलाल को बुलाया और बुलाकर गले लगाया। कहा, बिलाल तूने बहुत तकलीफ उठाई, तूने दीन के रास्ते में बहुत तकलीफ उठाई, लेकिन ये बिलाल खुश हो जा, अभी मुझे जिब्राइल ने बताया, अल्लाह ने सिर्फ तेरी हिदायत का फैसला नहीं, अल्लाह ने तेरे सदके में हबशा वालों की हिदायत का फैसला कर दिया है। तो बताओ पहला इनाम अल्लाह ने दिया कि नहीं दिया? बोलो कौन सा इनाम? दूसरा इनाम ये आप सबने सुना होगा, जहन्नम से मेरे दोस्तों, अल्लाह हमको भी जहन्नम से आजादी अता फरमाए। मगर बिलाल को जो जहन्नम से आजादी मिली वो बड़े कमाल की आजादी थी। आपको मालूम है, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि फजर की नमाज के बाद, बोलो कौन सी नमाज के बाद? रोजाना, एक जमाना ऐसा हुआ, रोजाना फजर की नमाज के बाद हमारे नबी ऐलान करते थे, अरे भाई किसी ने ख्वाब देखा है? अरे बोलो ना भाई, साहबा में से किसी ने ख्वाब देखा है? कोई साहबी खड़े हो जाते, अल्लाह के रसूल मैंने ख्वाब देखा। हमारे नबी ख्वाब सुनते थे और उसका मतलब बताते थे, उसकी ताबीर बताते थे। एक दिन फजर की नमाज के बाद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने प्यार से कहा, कोई अपना ख्वाब नहीं बताएगा, कोई अपना ख्वाब नहीं बताएगा, आज मैं खुद अपना ख्वाब बताऊंगा। कौन ख्वाब बताने वाले? बोलो हुजूर पाक। सारे सहाबा करीब आ गए, अल्लाह के रसूल अपना ख्वाब बताएंगे और हमारे नबी का ख्वाब सच्चा। बोलो हमारे नबी का ख्वाब। क्या ख्वाब हमारे नबी ने बताया? हमारे नबी ने बताया, ओ मेरे सहाबा, मैं ख्वाब बता रहा हूं, मैं रात को सोया था। बोलो मैं रात को
سویا تھا، خواب میں ہمارے نبی بتاتے خواب میں میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، پھر دوسرے فرشتے کو دیکھا، دونوں فرشتے مجھے کہہ رہے چلو جنت کی طرف جانا۔ ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی نے فرمایا ایک طرف حضرت جبرائیل تھے، ایک طرف حضرت میکائیل تھے، دونوں فرشتوں نے کہا چلو جنت کی طرف جانا۔ ہمارے نبی فرماتے خواب میں مجھے دونوں جنت میں لے گئے، لیکن جیسے میں جنت کے گیٹ پر گیا، جنت کے دروازے پر گیا، ہمارے نبی فرماتے میں ٹھہر گیا۔ کیوں ٹھہر گیا؟ اس لیے کہ کوئی جنت میں چل رہا تھا۔ بھئی کسی کے چلنے کی سمیت خشخشۃ قدم، میں نے کسی کے چلنے کی آواز کو سنا۔ ہمارے نبی فرماتے میں جنت کے گیٹ پر ٹھہرا، میں نے جبرائیل کو کہا، میں نے میکائیل کو کہا کون ہے تم مجھے جنت میں لے کے جا رہے ہو؟ مجھ سے پہلے کوئی جنت میں چل رہا ہے۔ جبرائیل اور میکائیل نے کہا اللہ کی قسم پیارے نبی آپ کے امتی بلال جنت میں چل رہے ہیں۔ بولو آپ کے امتی کون؟ حضرت بلال۔ ہمارے نبی نے خواب بتایا، بولو ٹائم کیا تھا؟ فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا۔ ہمارے نبی نے خواب بتایا، بلال کہیں بیٹھے تھے، ایسا روئے اور روتے روتے کیا کہا، اللہ کے رسول آپ کا خواب تو بہت سچا ہے۔ بلال نے کہا آپ کا خواب سچا ہے، میرا ایمان ہے، لیکن میں تو غلام ہوں، آپ سے پہلے کیسے جنت میں جاؤں گا؟ میں تو ایک غلام ہوں، ایک کالا کلوٹا غلام ہوں، آپ کا غلام ہوں، میں کیسے جنت میں پہلے چلا جاؤں گا؟ آپ جنت کے گیٹ پر کھڑے ہوں گے اور میں جنت میں کیسے جاؤں گا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا بلال تو نے ابھی خواب سنا، خواب کا مطلب نہیں سنا۔ خواب کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن میں اونٹ پر بیٹھوں گا، نبی فرماتے میں اونٹ پر بیٹھوں گا، میرا اونٹ جنت کی طرف جاتا ہوگا، لیکن میرے اونٹ کی رسی بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی، میرے اونٹ کی رسی بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی۔ اسی لیے علماء نے لکھا جنت میں سب سے پہلا قدم پہنچے گا تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہنچے گا۔ تو میرے دوستو دوسرا انعام بھی مل گیا کہ نہیں ملا؟ ارے بولو نا، پہلا انعام، دوسرا انعام جہنم سے، میرے پیارو حضرت بلال کو تیسرا انعام ملا موت کے وقت۔ کیسا ملا؟ یہ تو کہتے ہوئے بھی بڑا عجیب لگتا میرے پیارو۔ حضرت بلال آخری وقت شام میں تھے، مدینہ میں نہیں تھے۔ بولو حضرت بلال مدینے میں نہیں تھے، آخری وقت بولو کہاں تھے؟ ملک شام میں تھے۔ عصر کا وقت تھا، صبح سے حضرت بلال بیمار ہے، صبح سے حضرت بلال کو بخار ہے، لیکن عصر کا وقت ہوا، حضرت بلال کا بخار بڑھنے لگا اور آنکھیں بند ہونے لگی، اور سب کو لگا، جتنے تھے وہاں پہ سب کو اندازہ ہوا کہ بلال کا آخری وقت آ چکا ہے، حضرت بلال کا آخری وقت آ چکا ہے۔ سننا، حضرت بلال ایسے لیٹے ہیں، سارے لوگ باہر گئے، ان کی بیوی اندر آئی۔ بھائی حضرت بلال کی بیوی اندر آئی، جب بیوی نے دیکھا حضرت بلال آخری سانس لے رہے، لمبی سانسیں لے رہے اور بار بار آنکھیں بند ہوتی ہے کھلتی ہے، وہ جب بیوی نے دیکھا تو بیوی ہوتی ہے، قریب آئی، حضرت بلال کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھا اور ایک جملہ فرمایا، واہ کربا واہ حزنا، جس کا مطلب ہے میں برباد ہو گئی، میں تباہ ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا، میں بیوہ ہو جاؤں گی، اتنا بڑا پیارا شوہر مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ حضرت بلال لمبی سانسیں لے رہے تھے، جب بیوی کا یہ جملہ سنا، بیوی کو قریب بلایا، حضرت بلال رو رہے تھے اور رو کر کہتے بیوی رو مت، اپنی بیوی کو کہتے رو مت، آج میرا خوشی کا دن ہے۔ بولو آج میرا خوشی ہو، تو بیوی کہتی ہے آج آپ کا خوشی کا دن ہے، آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے اور آپ کا خوشی کا دن کیسا دن ہے؟ حضرت بلال نے دیکھو اپنی بیوی کو کہا تجھے نہیں معلوم کل رات کو میں سویا تھا۔ کون کہہ رہے؟ حضرت بلال، رات کو میں سویا تھا، میں نے خواب میں میرے نبی کو دیکھا، میرے نبی کبھی ادھر جا رہے، میں نے میرے نبی کو دیکھا، کبھی میرے نبی ادھر جا رہے، کبھی میرے نبی اس طرف جا رہے، کبھی اس طرف جا رہے، جیسے میرے نبی پریشان ہیں اور کوئی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں خواب میں نے دیکھا، خواب میں نے کہا میرے نبی آپ کس کو ڈھونڈ رہے، کیوں پریشان ہیں، کبھی آپ ادھر کبھی آپ ادھر جا رہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اے بلال میں کسی کو نہیں ڈھونڈ رہا، تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، اے بلال تجھے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور ہمارے نبی نے خواب میں کہا اے بلال کل سحری کرنا، کل روزہ رکھنا، سحری بیوی کے دسترخوان پر کرنا، افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا، افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا۔ اب حضرت بلال نے اپنی بیوی کو کہا کل رات کو میں نے ایک خواب دیکھا تھا، میرا تو آخری وقت آ گیا، افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا۔ سننا، کتابوں میں لکھا مغرب کا وقت آیا، بولو کون سا وقت آیا؟ بس آفتاب غروب ہوا، مغرب کا وقت آیا، دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہوئی، اور حضرت بلال نے اپنی بیوی کو کہا دیکھ آسمان کی طرف دیکھ، آسمان کی طرف دیکھ۔ وہ بیوی کہتی اللہ کی قسم میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے دیکھا دسترخوان بچھا ہے اور محمد انتظار کر رہے ہیں۔
اور بلال نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو بتاؤ بلال تینوں انعام لے کر گئے کہ نہیں لے کر گئے؟ یہ قرآن کریم میں انعام، بولو قرآن کریم میں انعام، پہلا انعام، پھر بولو اللہ کیا دے دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے۔ دوسرا انعام بولو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور نمبر 3 اللہ موت کے وقت کلمہ دے دیتا ہے۔ میرے دوستو یہ ہم جتنے بیٹھے ہیں مرنے کا کہ نہیں مرنے کا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، ارے ساتھ میں بولو نا، مرنا کہ نہیں مرنا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نا مرنا کہ نہیں مرنا؟ اے کوئی بچنے والا؟ ہم اپنے محلے میں رہتے ہیں، اے سچ بتاؤ ہم نے کتنے میتوں کو غسل دیا ہے؟ ہم نے کتنے میتوں کو ہم نے کفن پہنایا ہے؟ ارے کتنی مرتبہ ہم نے مسجد کے مؤذن کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے فلاں بھائی کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے کے بعد جنازے کی نماز ہوگی، اور اس کے بعد جنازے کی نماز کے بعد میرے دوستو ہم قبرستان لے کر گئے ہیں۔ آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ میرے کو اور آپ کو مرنے کا ہے کہ نہیں مرنے کا ہے؟ نہیں بولو نا مرنا کہ نہیں مرنا؟ اچھا موت بول کر آئے گی، بول کر آئے گی، ہم کو ٹائم دے گی۔ ارے پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے نا، اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پورا مجمع بولے ہر ایک کو دنیا چھوڑنا کہ نہیں چھوڑنا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے سوچو، یہ میں کھڑا ہوں، یہ مائک پہ کھڑا ہوں، زور زور سے بیان کرتا ہوں، ایک دن آئے گا، میرے کو بھی یقین ہے ایک دن آئے گا، اعلان ہوگا وہ قاری احمد علی بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ایک دن آپ کے بارے میں بھی خبر آئے گی اللہ کو پیارا ہو گیا، اور وہ دن آئے گا میرے دوستو، وہ دن آئے گا ہم کو غسل کے تختے پہ لٹایا جائے گا، وہ دن آئے گا میرے اور آپ کو کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا، اور وہ دن آئے گا جب ہمارا جنازہ اٹھتا ہوگا نا، ہماری بیوی بھی روتی ہوگی، ہمارے بچے بلبلاتے ہوں گے، سارے دوست بلبلاتے ہوں گے، لیکن جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، ہمیں قبر کے اندر اتارا جائے گا، اور اللہ کی قسم میرے پیارو جب قبر میں اتاریں گے نا کون ساتھ میں آئے گا؟ بھائی میں اعلان کرتا ہوں، کوئی میرے ساتھ میں آنے والا؟ ارے کوئی آنے والا؟ کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ اور قبر کی پہلی رات سب سے خطرناک رات ہوگی۔ ایک بات سن کر میرے دوستوں فیصلہ کرو، امام اوزائی رحمت اللہ علیہ، بولو بہت بڑے امام ہیں، امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے صحیح سند کے ساتھ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، جب بے نمازی کا جنازہ اٹھتا ہے، جب بے نمازی کا جنازہ اٹھتا ہے اور اسے قبر میں لٹا دیا گیا، بھائی قبر میں لٹا دیا گیا، ارے میرے دوستو امام اوزائی جیسا امام روتے روتے کہتا کہ ہم نے سنا جب بے نمازی کو قبر میں لٹا دیا گیا اور سارے رشتہ دار چلے گئے، ارے ابھی تو رشتہ دار اور دوست احباب قبرستان کے باہر بھی نہ گئے، اللہ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے، سب سے پہلے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ارے بولو بے نمازی کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے، صرف ہٹا نہیں دیا جاتا، پھر وہ دونوں فرشتے اس کے کفن کا کپڑا پھاڑ دیتے ہیں، کفن کا کپڑا پھاڑ دیا جاتا ہے میرے دوستو، پھر قبر کے اندر وہ فرشتوں کو لایا جاتا ہے جن کے ہاتھ میں جہنم کا لوہا ہوتا ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا وہ لوہا ہوتا ہے جس کو جہنم میں 3000 سال گرم کیا گیا ہے۔ ارے لوہا لایا جاتا ہے، بڑی بڑی چٹانیں لائی جاتی ہے، کبھی اس کے سر کو کچلا جاتا ہے، کبھی آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے، کبھی جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، کبھی قبر کے اندر جہنم کی آگ لگائی جاتی ہے، جہنم کے بچھو اور سانپ آتے ہیں۔ میرے پیاروں کون برداشت کر سکتا ہم میں سے؟ نہیں کوئی تو ہوگا، نہیں کر سکتے، برداشت کر سکتے؟ ارے ہم کو معمولی پتھری کا دکھاوا ہوتا ہے، کتنی پتھری کتنی ہوتی؟ اتنی سی، ارے بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جن کو دکھا ہوا ہوگا ان کو پتہ چلا ہوگا، جب پتھری نکلتی ہے نا تو ڈاکٹر بتاتا ہے اتنی سی پتھری جب یہاں پر آتی ہے میرے دوست دیواروں کو پکڑ پکڑ کے روتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ ڈاکٹر کب آئے گا۔ اے میرے دوستو ہم اتنے نادان ہیں، جو پیٹ میں اتنی پتھری کو برداشت نہ کر سکا وہ جہنم کے لوہے کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے نادان مت بنو میرے پیارو، یہ نادانی چھوڑ دو۔ کتنے لوگ کیا کرتے معلوم؟ داڑھی نہیں رکھی، کیا بولتے معلوم؟ کچھ دن کے بعد بھائی اتنا جلدی میرے کو نہیں بولنے کا، ابھی تو میں نے جوانی میں قدم رکھا، تو مر جائے گا اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ بھائی مر جائے گا اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ ہم انتظار کرتے کہ بعد میں داڑھی رکھیں گے،
بعد میں اپنا کپڑا بدلیں گے. ہم انتظار کرتے ہیں کہ بعد میں جو ہوگا بعد میں ہوگا, لیکن اگر اس سے پہلے اللہ کا بلاوا آیا اور قیامت میں ہمارے نبی نے صرف اتنا سوال پوچھا, اے میرا امتی, دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا, آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند ہے. اس لیے میرے پیاروں, دیکھو جمعہ کا وقت ہے, 5 منٹ میرے پاس باقی ہے, اس لیے میں ایک بہت ہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا, اللہ رسول کے بن جاؤ, بنو گے انشاءاللہ. ہاں میرے پیارے بچوں, آپ لوگ سے بھی کہوں گا, آپ تو مدرسے میں پڑھتے ہو, یہ مدرسے کے بچے نہیں ہیں بھائی. آپ لوگ جو کہتے ہو نا, آپ دیکھتے ہوں گے آج مسجد بھر گئی, ارے مدرسے کے بچوں سے بھری, یہ مدرسے کے بچے نہیں ہیں, یہ پیارے نبی کے مہمان ہیں, یہ پیارے نبی کے مہمان ہیں. ان کے آنسوؤں کی جو قدر ہوتی ہے وہ ہم نہیں سوچ سکتے, ان کا رونا جو اللہ کے یہاں قبول ہوتا وہ ہم نہیں سوچ سکتے. بس دعا کرو اللہ ان بچوں کو حافظ کامل بنائے, اللہ ان کو عالم بعمل بنائے. لیکن میرے دوستو, افسوس کے ساتھ کہنا, یہ تو 24 گھنٹے اللہ رسول کے باتوں کو سنتے رہتے. یہ میں اپنے لوگوں سے کہنے کے لیے آیا ہوں, ان بچوں کو نہیں, آپ کو کہنے کے لیے آیا ہوں. کب تک داڑھی نہیں رکھیں گے ہم لوگ؟ کب تک ہمارا شیطان ہم کو زور دیتا رہے گا کہ نبی کا جو چہرہ ہے وہ چہرے کو نوچتا جا؟ کب تک ہمارے کپڑے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں آئیں گے؟ اور سب سے بڑا افسوس تو اس بات کا ہے کہ کتنے یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. آج میں کل کی بات نہیں کرتا, آج ایک بات سنو گے, بات ختم کرو نا بھائی, ختم کرو نا, صرف 5 منٹ باقی ہے. اتنا بتاؤ اے سب لوگ, میں بچوں سے نہیں پوچھتا, آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, ہم پیشاب کرتے ہیں, ہمارا پیشاب پاک کے ناپاک؟ نہیں بولیں گے آپ لوگ, نہیں بلند آواز سے بولو نا, ناپاک ہے. کسی کو اپنے پیشاب سے محبت ہوتی ہے؟ ارے بولو نا, محبت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا میرے جیسا ڈائبٹیز والے کو بھی ڈاکٹر کبھی کبھی بولتا ہے بھائی پیشاب چیک کرنی پڑے گی, تو ہم لوگ بہت خوبصورت بوتل میں لے کے جاتے ہیں. ارے بولو نا, خوبصورت بوتل میں لے کے جاتے ہیں. سیدھا سادہ کوئی بوتل ہوگی اس میں پیشاب, اور یوں لے کے جائے گا, یوں لے کے جائے گا. ارے بھائی اپنا پیشاب ہے جیب میں لے کے جانا, اپنے سینے سے لگا کے جانا, وہ ناپا کے. اور ڈاکٹر وہ جو لیبوریٹری میں ہم جاتے ہیں نا, تو وہاں جا کے پوچھیں گے بھائی یہ کہاں رکھنے کا, تو نرس بھی بولے گی وہاں وہ ٹیبل پہ رکھ دو, تو یوں کر کے یوں ٹیبل پہ رکھ دے گا. ارے بھائی اپنا پیشاب ہے, اتنی نفرت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ پیشاب ناپاک ہے, اور ایک اچھی فطرت والا اس کو پسند نہیں کرتا. اب میرے کو ایک بات بتاؤ, فجر کی نماز پڑھی؟ جنہوں نے پڑھی الحمدللہ, جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, میں نہیں بولتا, میرے کو کوئی اتھارٹیز نہیں بولنے کی, میں کچھ نہیں بولتا. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فجر کی نماز کا آخری وقت آتا ہے, بھائی فجر کی نماز, بھائی جیسے 5:50 کو فجر کی نماز کا وقت لگ گیا, جب آخری وقت آتا ہے اور کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم شیطان اس کے بستر پر آتا ہے اور اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. ہمیں اپنے پیشاب سے نفرت ہے. وہ کتنا گندا مسلمان ہوگا, کتنا کمینہ مسلمان ہوگا, کتنا غدار مسلمان ہوگا جو روزانہ شیطان کو کہتا ہے میرے کانوں میں مت کے جا. شیطان ہمارے کانوں میں پیشاب کر کے جاتا ہے. اور سنو, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے روزانہ فجر کی نماز چھوڑے اور جس کے کان میں پیشاب کرے, جس کے کان میں شیطان پیشاب کرے, علامہ محدث دہلوی فرماتے ہیں سن لو وہ آیت اس کے لیے آ چکی ہے. کون سی آیت آ گئی ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھو گے آپ لوگ انشاءاللہ, بولو پڑھو گے نا انشاءاللہ. بھائی روزانہ شیطان جس کے کان میں پیشاب کرے وہ آیت آ گئی, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. جس کا آسان ترجمہ یہ ہے اللہ نے دل پر کفر کی مہر لگا دی, اللہ نے کان اور آنکھ پر کفر کے پردے لگا دیے. آسان الفاظ میں کہو, جس نے نماز کو چھوڑا اور شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا رہا, وہ دن آئے گا, مرے گا, آخری وقت آئے گا, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو بات ختم کر رہا ہوں, فیصلہ آپ کے اوپر ہے. بولو نا, پہلا انعام اللہ کیا دے گا؟ ہدایت. نمبر 2 جہنم سے آزادی. نمبر 3 موت کے وقت کلمہ. اس لیے
آج کچھ نہیں کرو، کچھ مت کرو. آج صرف ایک بات کا دیکھو، جمعہ کا دن ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کوئی ارادہ، بھائی بہت لمبی بات نہیں، ایک چھوٹا سا پکا بڑا ارادہ کرو، انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. کون کون تیار ہے بھائی؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے اور ہاتھ اوپر کر کے بولے، اللہ کے واسطے بولے، بولو انشاءاللہ. نہیں بولو نا انشاءاللہ. آج کی شام بولو، آج کی شام انشاءاللہ. ارے موت کی شام بولو انشاءاللہ ہماری نماز قضا. بس یہ جمعہ کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، یہاں سے لے کے موت کی شام تک ہماری نماز قضا. میں بچوں کو کہوں گا، الحمدللہ آپ لوگ آئے ہیں، مدرسے میں جیسے نماز کی پابندی کرتے ہو، جب چھٹی ہو جائے آپ اپنے اماں ابا کے پاس جاؤ، وہاں پر بھی نماز کی پابندی بولو کریں گے، سب نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اور ایک اعلان میرے کو اور کرنا، وہ اعلان یہ کرنا ہے کہ میرے پیارے دوستو، ایک کارڈ لے کر میں آیا ہوں، وہ تقسیم ہوگا انشاءاللہ. آپ سب لوگ لے کر جاؤ گے نا انشاءاللہ. آج کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے. عصر کی نماز کے بعد آپ کے پاس ہے نا سارے کارڈ. کیا نام آپ کا بیٹا؟ جی ہمارے پیارے مؤذن صاحب کے پاس کارڈ ہے. یہ کارڈ وہ نماز کے بعد تقسیم کریں گے، ضرور لے کر جانا میرے پیاروں، ضرور لے کر جانا. اور آج سے ہی شروع کرو، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد بولو، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کوئی 80 مرتبہ درود پڑھے. کتنی مرتبہ؟ ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی 80 مرتبہ درود پڑھے، ہمارے نبی نے فرمایا 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی عبادت ہمارے نام اعمال میں لکھ دی جائے گی. پڑھو درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما. واقعہ لکھا کہ مدینہ پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے. مدینہ پاک میں کالی عورت کیا کر رہی؟ جیسا مداری کھیل بتاتے نا، ایک کالی کلوٹی عورت ہے مدینہ پاک میں، وہ کیا کر رہی؟ اور یہ اس زمانے کی بات ہے، پردے کا حکم آیا نہیں تھا. ساتھ میں کہو پردے کا حکم، سمجھو پردے کا حکم آیا. اب وہ مدینہ پاک کی کالی کلوٹی کوئی عورت ہے، حبشیہ عورت ہے، وہ کھیل بتا رہی ہے، اور او مدینے کے مرد بھی جمع ہے، عورتیں بھی جمع ہے، بچے بھی جمع ہے. یہاں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت کھیل بتا رہی، سب لوگ دیکھ رہے، مجھ کو بھی دیکھنا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ کو بھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ سننا، حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے کندھے مبارک پر رکھا، یعنی یہاں پر رکھا. عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی، ہمارے نبی بھی کھیل دیکھنے لگے، اور سارے مرد عورتیں بچے دیکھ رہے، اور وہ کالی عورت کھیل بتا رہی. اچانک آواز آئی، بھاگو. اچانک آواز آئی، بھاگو. بس یہ آواز کیا آئی، بھاگو بھاگو، کہ سب نے بھاگنا شروع کیا. عورتیں بھاگی، بچے بھاگے، مرد بھاگے. وہ عورت جو کھیل بتا رہی تھی اس نے کھیل بتانے کا سارا سامان زمین پر پھینکا اور وہ بھی بھاگی، سب بھاگنے لگے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول سب بھاگ رہے، آگ تو نہیں لگی؟ آگ تو نہیں لگی، کچھ ہوا تو نہیں، سب بھاگ کیوں رہے؟ ہمارے نبی مسکرائے، کہا دیکھ عمر آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں بھائی؟ ساتھ میں کہو کون آ رہے ہیں؟ عمر آ رہے، عمر. تو حضرت عائشہ نے یوں دیکھا، کہا اللہ کے رسول قسم سے عمر آ رہے، چلو ہم بھی بھاگے، چلو ہم بھی بھاگے. میں کہتا ہمارے نبی نے کہا ڈبہ ہے، انجن تو یہاں کھڑا ہوا ہے. بھئی صحیح ہے نا، سارا پاور یہیں سے تو سپلائی ہوا ہے، ہم کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب حضرت عمر آئے نا، اب حضرت عمر کانپ رہے. بھائی نبی کے سامنے کون نہ کانپے؟ حضرت عمر آئے، کانپنے لگے. کہا اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا، اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا، سب ایسے ہی بھاگے، میرا نام لے کر بھاگے، مجھ کو بدنام کر دے، میں نے کسی کو نہیں بھگایا. میرے دوستو ہمارے نبی نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہا عمر اللہ نے تجھ کو وہ رعب اور دبدبا دیا جو اللہ کسی نبی کو عطا کرتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. ہمارے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر تجھ کو نبی بنا دیتا. اب بتاؤ عمر کا رعب دبدبا کیسا ہوگا. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنا ہے. ویسے ایک بات آپ کو بتاؤ میرے دوستو، محرم کے مہینے میں عمر کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ پہلی محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے ہیں. بھائی پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اب میرے دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بھائی سب انگلی پر گنا بہت عجیب و غریب بات ہے. میں بتا رہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور آپ کا رعب، اور ایک سننا سب لوگ بیٹھے، سب کی گردن جھکی ہوئی. ارے عمر کے سامنے کوئی بولے گا؟ آج کے چھوٹے موٹے بھائی کے سامنے کوئی نہیں بولتا. ارے بولتا؟ وہ اگر گلی سے گزرے کسی کو مارے،
کہا جانے دے، ایک مارا اس کو بول دوسرا بھی تماچا مار لے، اس کے گلے کون لگے گا؟ بھائی کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں حضرت عمر جن کا ایمانی پاور، ایمانی اور روحانی پاور، حضرت عمر بیٹھے، بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضرت علی بھی قریب میں بیٹھے ہوئے، ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے، بھائی سننا، ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو، اور انہوں نے حضرت عمر کا کیسا امتحان لیا میرے دوستو۔ بوڑھے میاں وہ بھی بڑے ہوں گے، صحابی ہوں گے، کہو رضی اللہ تعالی، ان کا نام نہیں ملتا، وہ کھڑے ہو گئے، پورا سناٹا چھایا ہوا، کہا امیر المومنین عمر۔ حضرت عمر یوں دیکھے، کہا کیا ہوا؟ کہا میرے اندر 8 باتیں ہیں، انگلی پر گننا۔ وہ بوڑھے میاں کیا کہتے ہیں؟ میرے اندر کتنی باتیں؟ 8 باتیں، میں 8 باتیں بتاتا ہوں، اس کے بعد عمر تو بتانا میں کیسا، عمر تو بتانا میں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے، بوڑھا میاں ہے، کہے گا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں زکات بھی دیتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا 8 باتیں بتا دے، سب کو فائدہ ہوگا اور میں بتاؤں گا کہ تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ تو اس نے سب سے پہلی بات کہی، عمر امیر المومنین سنو، میرے اندر 8 باتیں، کہو کتنی باتیں؟ 8۔ کہا سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے جنت میں جانے کی کوئی تمنا نہیں ہے، مجھے جنت میں جانے کی کوئی اچھا۔ حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلے، تو عجیب بولتا، جنت میں نہیں جانا۔ حضرت عمر دیکھنے لگے، کہا یہ تو پہلی بات ہے، تو دوسری تو سن، مجھے جہنم سے ڈر بھی نہیں لگتا۔ وہ اللہ نے جہنم بنائی ہوگی لیکن میں ڈرتا ورتا۔ حضرت عمر تھوڑے اوپر ہوئے، کہا بیٹھ بیٹھ عمر، 8 باتیں پوری ہوگی، اس سے پہلے تیرا غصہ نہیں آئے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، کہا کہ 2 باتیں تو نے عجیب کہی، نہ جنت کی تمنا نہ جہنم سے ڈرتا۔ کہا تیسری بات سن، کوئی مردہ جانور آتا نا میں کھا لیتا ہوں، مردے کو کیا کرتا ہوں؟ کھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اکبر، مردہ کھاتا؟ کہا عمر غصے نہیں، 8 باتیں پوری ہوگی، ٹیمپر گرم مت کرو، ابھی تو 3 بات ہوئی۔ تو کہا چوتھی بات تو سن، میں بغیر دیکھے گواہی بھی دے دیتا ہوں، کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں، سوچتا ووچتا نہیں، گواہی دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا غلط ہے، بوڑھے نے کہا صحیح ہے، بیٹھ میری بات سن، اس لیے کہ ہماری بات ہوئی ہے، میں کتنی باتیں بتاؤں گا؟ 8، اور ابھی کتنی ہوئی؟ 4 ہوئی۔ ابھی تو میں نے کہا جنت کی تمنا نہیں، جہنم سے ڈرتا نہیں، میں مردے کو کھاتا ہوں اور بغیر دیکھے گواہی دیتا۔ تو حضرت عمر نے کہا اور کون سی بات باقی ہے؟ کہا 5ویں بات سن، کوئی فتنہ ہوتا تو میرے کو بہت اچھا لگتا، بہت پیارا تھا، فتنہ ہوتا تو بہت پیارا تھا۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ 5ویں۔ حضرت عمر نے غصہ پیا، کہا جلدی جلدی بول، 6ٹھی بات بول۔ کہا حق بات آتی ہے تو میں نفرت کرتا ہوں، حق بات آتی تو میں نفرت کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پھر بدلا تو کہا 7ویں بات سن، اللہ کی رحمت آتی ہے تو بھاگ جاتا ہوں، اللہ کی رحمت آتی تو۔ اور 8ویں بات کا عمر ذرا دل کھول کے سن لے، یہود اور نصارہ جو بولتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں، میں کہتا ہوں صحیح بولتے، یہود بھی صحیح بولتا ہے اور نصارہ بھی صحیح بولتے ہیں۔ اب کہا کہ میری 8 باتیں پوری ہو گئی، بتا کیا کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے؟ آپ بتاؤ نا کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا اتنی غلط 8 باتیں، میں تو چاہتا ہوں کہ فتوا دوں کہ تو ایمان سے نکل گیا اور کوڑے مار مار کے تیری بوٹی بوٹی کر دوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر اٹھے اور کوڑا اٹھایا۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، کہا مالن یا عمر، عمر رک جا، اس نے وہ 8 باتیں کہی ہے کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے نکل چکا ہے، اس نے وہ 8 باتیں کہی کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ میرے اور تیرے سے آگے نکل گیا اور 8 باتیں۔ حضرت علی نے کہا سنو، میں ان کی 8 باتوں کا جواب دیتا، یہ قرآن کی روشنی میں۔ بھائی کس کی روشنی میں؟ اب سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بوڑھے میاں نے سب سے پہلے کہا مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں۔ حضرت علی فرماتے صحیح کہا، صحیح کہا، اس کو جنت کی تمنا نہیں، اس کو جنت کے پیدا کرنے والے خدا کی تمنا ہے۔ بھائی جنت کی تمنا نہیں، جنت کے پیدا کرنے والے اللہ۔ اور کہو ہم کو بھی تو وہی تمنا ہے، بھائی اللہ کو دیکھنے کی کس کو تمنا ہے؟ کہو نا میرے دوستو۔ حضرت رابعہ بصریہ کہتی جنت ملے نہ ملے، ایک بار خدا کا دیدار ملے تو سب کچھ مل گیا۔ اور اللہ کہتا ہے تم لوگ مجھے دیکھو گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ کہتا ہے قیامت میں تم میرا دیدار کرو گے، اللہ وہ جلوہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اللہ فرماتے قیامت کے دن میرا دیدار ہوگا، اللہ یہ دیدار سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوسری بات بھی اس کی برابر، یہ جہنم سے ڈرتا نہیں، بھائی جہنم سے ڈرتا نہیں، یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے، اور جو اس سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے ڈرو، پھر جہنم سے ڈرنے کی ضرورت؟ بھائی قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے مسلمانوں اگر تم مجھ سے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے
تم مرتے جاؤ گے میں تمہیں کلمہ دیتا جاؤں گا. تو جو اللہ سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تیسری بات کہتا ہے مردے کو کھاتا ہے. بھائی تیسری بات یہی تھی نا, مردے کو. تو حضرت علی نے ہنستے ہنستے کہا وہ تو تم بھی کھاتے ہو. عمر کو کیا کہا, تم بھی. تو عمر نے کہا میں مردہ کھاتا. علی نے کہا میں بھی کھاتا. اب حضرت عمر بھی حیران, کہا کہ مردہ کھاتا, یہ کھاتا, میں بھی کھاتا. کہا ہاں مچھلی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ مچھلی کیسے کھاتے ہو گھر میں؟ زندہ آتی ہے. ارے احمد آباد میں زندہ ہی رہتی مچھلی, کیسی رہتی ہے؟ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مچھلی مردہ ہے پھر بھی کھاؤ. ارے قرآن میں ہے کہ نہیں, 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کھاؤ. اللہ نے کہا کھاؤ بھی اور پکنک پر بھی لے جاؤ. اللہ نے کہا, بھائی اللہ کہتا پارہ نمبر 7, اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. بھائی ہے کہ نہیں قرآن کریم میں. اچھا چوتھی بات اس نے کیا کہا تھا, آپ کو یاد ہے, بھول گئے کیا کہا تھا؟ میں بغیر دیکھے, میں کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں, سوچتا نہیں, ایسے ہی گواہی دیتا. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح کہا, ہم سب بغیر دیکھے گواہی دیتے. ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں, سب کہتے اللہ ہے. ارے بھائی کسی نے دیکھا اللہ کو, لیکن ہم سب کہتے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے 5ویں بات کہی, فتنہ آتا ہے تو اس کو پیار آتا ہے. حضرت علی نے کہا سب کو ہوتا, اس لیے کہ فتنہ کا معنی مال اور اولاد. بھائی فتنہ کے معنی مال اور مال اور اولاد سے پیار ہے کہ نہیں؟ ارے بیوی بچوں سے پیار ہے کہ نہیں؟ احمد آباد میں لگتا ہے کسی کو پیسے ویسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد. قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا تیرا مال بھی فتنہ, تیری اولاد بھی فتنہ, اور فتنوں سے سب کو محبت ہے. کتنی؟ 5. اور چھٹی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں. حضرت علی نے کہا سب کرتے. حق کے معنی موت, اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں. بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی, آپ کے اوپر. بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ, میں بھی کہوں گا بھائی رہنے دینا, صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا. بھائی حق کوئی حق موت ہے, اور موت کو کوئی چاہتا؟ اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا, موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا. اچھا 7ویں بات سننا, اس نے 7ویں بات کیا کہا تھا؟ رحمت آتی تو. حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے. اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے. رحمت کے معنی بارش. اب بارش ابھی آوے تو ارے بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ ہم بازار میں چلتے, بارش آئی تو کوئی چھپر کے نیچے, کوئی دکان کے سائے میں, کوئی بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور اللہ کہتا میری رحمت ہے, بارش میری رحمت ہے. اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ, اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے, اور رحمت سے سب لوگ. اور آخری بات جو اس نے کہی نا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے, کہا علی تو نے 7 باتیں تو بتا دی, لیکن 8ویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح, جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی. حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا, عیسائی سچا. حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے. ارے یہ سچ ہے. ارے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اور عیسائی کو پوچھو, یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے, وہ بھی سچ بولتے ہیں. ارے سچ بولتے کہ غلط بولتے؟ قرآن کریم نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے, یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں, صحیح. عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں, صحیح. ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے, حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ. اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ میرے دوستو یہ دل کو ہلا دینے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو ایک صبح ہوئی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش, چہرے پر اتنی رونق, چہرے پر وہ ماں کے چہرے پر چمک. کون؟ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہے.
اور فجر کی نماز کے بعد دوڑے دوڑے اپنے ابا کے پاس جا رہی. کون ابا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہی. اور حضرت عائشہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ابا تھوڑی دیر کے لیے میرا ایک خواب تو سنو. آج میں نے بہت پیارا خواب دیکھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑے پیار سے فرمایا بیٹی عائشہ کون سا خواب دیکھا کہ اتنے چہرے پر خوشی خوشی نظر آتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تو اتنا پیارا خواب دیکھا کہ میں سو رہی ہوں اور میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان پر چاند ہے اور وہ چاند اتنا چمکتا. عائشہ نے فرمایا میرے ابا جان میں نے اتنا چمکتا ہوا چاند نہیں دیکھا کہ وہ چاند اتنا چمکتا تھا کہ آسمان پر بھی روشنی تھی, زمین پر بھی روشنی تھی, بادلوں پر بھی روشنی تھی. اور حضرت عائشہ فرماتی مجھے ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور وہ چاند کی وجہ سے خدا کا عرش بھی چمک رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آسمان پر چاند دیکھا. ابا جان میرا خواب تو سنو, میں نے چاند دیکھا. وہ چاند تھا جس نے آسمانوں پر روشنی, جس کی وجہ سے زمین پر روشنی, جس کی وجہ سے بادلوں میں روشنی. حضرت عائشہ فرماتی وہ چاند آسمان پر ایسا چمکتا تھا کہ لگتا تھا کہ اللہ کا عرش بھی چاند کی وجہ سے چمکتا. حضرت عائشہ فرماتی میرے ابا جان میں نے خواب میں آسمان پر چاند دیکھا لیکن ابا جان سنو تھوڑی دیر میں وہ چاند اترنے لگا. حضرت عائشہ فرماتی ابا جان وہ چاند نیچے اترنے لگا تو میں وہ چاند کو پکڑنے لگی. وہ چاند آنے لگا. عائشہ فرماتی میں نے اس چاند کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ چاند لڑکتا وہ تو میرے گود میں آ گیا. حضرت عائشہ فرماتی ابا جان وہ میرے گود میں آیا تو میرا پورا بدن چمکنے لگا, میرا پورا گھر چمکنے لگا, میرے گھر کا آنگن چمکنے لگا. ارے مجھے ایسا لگا پورا مدینہ چمکنے لگا. حضرت عائشہ پھر فرماتی میرے ابا جان سنو ابھی خواب پورا نہیں ہوا. پہلے وہ چاند آسمان پر تھا تو آسمان چمکا, پھر میرے گود میں آیا تو مدینہ چمکا. پھر میں نے دیکھا کہ وہی چاند میرے قدموں کے نیچے چلا گیا. اور جب میرے قدموں کے نیچے چلا گیا تو مجھے ایسا لگا کہ پوری دنیا چمک رہی. اے میرا ابا جان کتنا اچھا خواب تھا کہ کبھی تو چاند آسمان پر تھا, کبھی وہ چاند میرے گود میں تھا اور کبھی وہ چاند میرے قدموں کے نیچے تھا. میرے پیارے دوستو حضرت عائشہ نے یہ خواب بتایا. صدیق اکبر ایسا روئے آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے نکلنے لگے. میرے دوستو داڑھی سے آنسو. تو حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ ابا جان بھائی وہ تو حضرت عائشہ تو خواب بتا رہی تھی چہرے کو جھکا کر, جب ابا جان کا چہرہ دیکھا تو کہا ابا جان انت تبکی, ابا جان آپ روتے ہو. میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا ابا جان, میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا کہ وہ چاند آسمان پر تھا تو آسمان چمکا, وہ چاند میری گود میں تھا تو مدینہ چمکا, اور جب میرے قدموں کے نیچے گیا تو دنیا چمکی اور آپ روتے ہو. حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بیٹی اگر تعبیر بتاؤں گا تو تو یہاں سے اٹھ بھی نہیں پائے گی. کیا فرمایا؟ اگر خواب مطلب بتاؤں گا تو یہاں سے اٹھ بھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابا جان آپ کو احسان ہوگا, آپ کو محمد کا واسطہ, میرے نبی کا واسطہ مجھے بتا تو دو اس خواب کا مطلب کیا ہے. میرے دوستو سننا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آتے گئے اور فرمایا بیٹی عائشہ وہ چاند نہیں تھا, وہ ہمارے آقا کا مکھڑا مبارک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا. وہ چاند آسمانوں پر تھا, اس سے اشارہ تھا. اللہ فرماتے میرے محبوب کو میں نے عرش پر بلایا اور ان کے قدم مبارک سے اللہ فرماتے میں نے اپنے عرش کو بھی چمکا دیا. کہو نا سبحان اللہ. فرماتے وہی چاند تیری گود میں آیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ان کے نکاح میں گئی اور مدینہ منورہ چمک گیا, مدینے کا نام بدل گیا, مدینے کی شان بدل گئی اور وہی چاند تیرے قدموں کے نیچے آیا. حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ ہمارے نبی کا وقت قریب آیا اور تیرے ہی کمرے میں ان کو دفن کیا جائے گا, ان کا روضہ مبارکہ بنایا جائے گا, ان کا مزار مبارک بنایا جائے گا. سننا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ میرے ابا کیا یہ خواب بتاتا ہے کہ میرے نبی ہم سے جدا ہو جائیں گے, میرے نبی ہم سے رخصت ہو جائیں گے. حضرت ابو بکر نے فرمایا ہاں بیٹی. تو بیٹی حضرت عائشہ نے فرمایا جب ہمارے نبی چلے جائیں گے تو عائشہ پر کیا گزرے گی؟ تو فرمایا تو اس کی فکر کرتی عائشہ پر کیا گزرے گی؟ ارے نبی چلے جائیں گے تو اس امت پر کیا گزرے گی, اس لیے کہ اگر نبی نے تجھ سے محبت کی ہے تو نبی نے اس امت سے بھی تو پیار کیا ہے. میرے دوستو حضرت عائشہ رو پڑی اور روتے روتے کیا فرمایا, سننا روتے روتے کیا فرمایا, ابا جان ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, خواب تو میں نے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ وہ چاند میرے نبی تھے, تو اللہ نے میرے نبی کو خواب میں چاند کی شکل میں کیوں بتایا, سورج کی شکل میں کیوں نہیں بتایا؟
بھئی سوال سمجھ میں آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ابا جان، میرے ابا جان یعنی حضرت ابو بکر صدیق میرے ابا جان، اگر اللہ تعالیٰ کو خواب میں میرے نبی کی شکل مجھے بتانی تھی تو چاند کی شکل میں اللہ نے کیوں بتایا؟ چاند آسمان پر تھا، چاند میری گود میں تھا، چاند میرے قدموں کے نیچے تھا، چاند کی شکل میں کیوں بتایا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو سورج کی شکل میں کیوں نہیں بتایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا اچھلتا ہوا اور ایسا پیارا جواب عنایت فرمایا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے عائشہ، اے میری بیٹی عائشہ، سورج نکلتا ہے جب اجالا ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے جب اجالا ہوتا ہے اور اجالے میں اجالے کو بڑھاتا ہے، لیکن عائشہ چاند رات کو اندھیرے میں نکلتا ہے، رات میں اندھیرے میں چاند نکلتا ہے، اور جب چاند نکلتا ہے تو بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب ہو جاتی ہے، بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب چاند ہے، میرا محبوب چاند ہے جو اس وقت مکہ میں آیا، کہو اس وقت مکہ میں آیا جب عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، جب لڑکی کو زمین میں دفنایا جاتا تھا، جب میرے دوستوں زناکاری عام تھی، جب شراب پینا عام تھا، میرے دوستوں مکے میں اندھیرا تھا، اللہ نے اس چاند کو بھیجا جس نے بھٹکے ہوئے صحابہ کو جنت کا دروازہ بتا دیا۔ میرے پیارے دوستوں، اب میرے دوستوں سننا، یہ کن کا خواب تھا حضرت؟ اب میرے دوستوں ایک صبح اور ہو رہی ہے، ساتھ میں کہو ایک صبح۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم جلد از جلد اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ایک صبح اور ہو رہی، بھائی ساتھ میں کہو ایک صبح اور ہو رہی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد، بھائی صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا، کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فجر کی نماز کے بعد اپنے ابا کے پاس آئی اور کہا ابا ابا میں نے خواب دیکھا۔ اے ابا، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابا جان، میرے آقا، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی فرماتی میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی فاطمہ کیا خواب دیکھا؟ فرماتی میں نے خواب دیکھا میں قرآن پڑھ رہی ہوں۔ سننا، فرماتی میں قرآن، ساتھ میں بولو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی کہ میں قرآن، ہاں حضرت فاطمہ فرماتی ابا جان میں نے خواب میں دیکھا میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور قرآن پڑھے جا رہی ہوں اور وہ قرآن اتنا چمکتا کہ اس قرآن کریم کی وجہ سے سامنے والی چیزیں چمک رہی، پیچھے والی چیزیں چمک رہی، دائیں والی چیزیں چمک رہی، بائیں والی چیزیں چمک رہی، اوپر بھی چمک ہے نیچے بھی چمک ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابا جان میں قرآن پڑھ رہی لیکن میں نے اچانک دیکھا کہ قرآن کا ایک ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا، دوسرا ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا، تیسرا ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا۔ حضرت فاطمہ فرماتی گئی ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا بیٹی فاطمہ، بیٹی فاطمہ، بیٹی فاطمہ، یہ خواب میں تجھے بتایا گیا وہ دن بہت قریب ہے جیسے قرآن کا رق اٹھائے تیرے ابا بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تیرے ابا بھی دنیا سے رخصت ہونے والے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا لیکن وہ تو قرآن تھا، وہ تو قرآن تھا، آپ تو میرے ابا ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اگر مجھے دیکھنا ہو تو قرآن دیکھ لو اور قرآن کو دیکھنا ہو تو نبی کو دیکھ لو۔ ساتھ میں کہو سبحان اللہ۔ نبی کو دیکھو تو قرآن نظر آئے، قرآن کو دیکھو تو ہمارے نبی نظر آئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی کا نام ختم نہیں ہو سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اسی طرح قرآن کریم کے حرف کو بھی نہ کوئی گھٹا سکتا، نہ کوئی بڑھا سکتا، اور نہ قیامت تک کوئی اسے مٹا سکتا۔ میرے دوستو ابھی سنتے جانا، یہ خواب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بھائی سنا آپ نے؟ اب ایک اور خواب سنو پھر ہم اصل بات پر آتے، اس کے بعد بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ سب کہہ دو انشاءاللہ۔ یہاں سے اٹھیں گے تو میرے دوستو وہ دو آنسو لے کر نکلیں گے، ایک اللہ کے خوف کا اور ایک نبی کی محبت کا۔ ایک آنسو سے جہنم بجھے گی اور دوسرے آنسو سے محمد کے صدقے میں جنت کا دروازہ کھلے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کر کے کہو انشاءاللہ۔ میرے دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب آپ نے سنا، حضرت فاطمہ کا خواب آپ نے سنا۔ تیسری صبح ہو رہی، ارے کہو تیسری صبح ہو رہی، اور دو معصوم بچے حضرت حسن اور حسین، کہو دو معصوم بچے حضرت حسن اور حسین، دونوں کے دونوں اپنی ماں کے پاس صبح صبح میں اماں فاطمہ اماں فاطمہ اماں فاطمہ، حسن بھی ہے حسین بھی ہے، اور دونوں آ کر کہتے کہ حسن کہتے میں نے رات کو خواب دیکھا تو میں نے حسین کو بتایا، تو حسین کہتا میں نے بھی وہی خواب دیکھا، تو ہم دونوں وہی خواب لے کر ہماری ماں فاطمہ کے پاس آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں معصوم بچوں کو گلے لگایا اور کہا عجیب بات ہے، جو خواب حسن نے کہا وہی خواب حسین نے دیکھا، ارے مجھے بتاؤ تو صحیح تم دونوں نے خواب کیا دیکھا؟ حضرت حسن اور حسین نے
نے خواب بتانا شروع کیا. فرمایا حضرت حسن اور حسین نے فرمایا اماں جان ہم نے خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک تختہ ہے اور نور والا تختہ وہ آگے آگے چل رہا ہے اور سارے مدینے کے لوگ پیچھے پیچھے جا رہے, وہ آگے آگے چل رہا, مدینے کے لوگ پیچھے جا رہے. حسن اور حسین نے فرمایا ہم نے دیکھا آسمان کھلا اور وہ نور والا تختہ اوپر چلا گیا اور وہ جتنے پیچھے جا رہے تھے وہ واپس آ گئے. بس حسن اور حسین نے یہ خواب بتایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بیٹے حسن بیٹے حسین مجھے خواب سمجھ میں نہیں آیا, جاؤ اپنے نانا کے پاس جاؤ اور نانا کو جا کے خواب بتا دو. میرے دوستو حسن اور حسین دونوں نواز تھے. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر خواب بتایا کہ ہم نے نورانی تختے کو دیکھا جو آگے آگے چلتا تھا, ہم پیچھے پیچھے چلتے تھے. ہمارے نبی نے دونوں نوازوں کو گلے لگایا اور کہا وہ نورانی تختہ نہیں تھا, وہ میں تھا, میں آگے ہوں, یہ صحابہ پیچھے. لیکن وہ دن قریب ہے, میں اللہ کی ملاقات کے لیے چلا جاؤں گا, میں اللہ کی ملاقات کے لیے چلا جاؤں گا. میرے دوستو اب میں اس گھڑی پر آتا ہوں. یہ سارے خواب میں نے اس لیے بتائے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے میرے دوستو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چاند کی شکل میں بتایا. کہہ دو اس چاند سے بڑھ کر کوئی چاند نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قرآن کی شکل میں بتایا. میں نے کہا قرآن دیکھو تو نبی کی صورت نظر آئے, نبی دیکھو تو قرآن نظر آئے, اور پھر میرے دوستو نورانی تختے کی شکل میں نظر آئے. کہہ دو ہمارے آقا کے نور سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نور نہیں ہو. اب میرے دوستو میں آخری اس موڑ پر آتا ہوں جس پر ہم کو بات ختم کرنا ہے. بہت توجہ کے ساتھ سننا اور ارادہ کرو گے نا انشاءاللہ. میرے پیارے دوستو میں آپ کو ایک جھلک بتاؤں. یہاں مدینہ پاک میں ربیع الاول کا مہینہ, کہو ربیع الاول کا مہینہ, اور پیر کا دن ہے. میرے دوستو وہ عجیب گھڑی آئی جب مدینہ پاک میں یہ آواز آئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. اور میرے دوستو تھوڑی دیر میں مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ, بھائی سب ساتھ میں توجہ کے ساتھ کہو, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ, بھائی ساتھ میں کہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا. اور میرے دوستو آپ تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ, اگر ہمارے گھر میں ہماری ماں کا جنازہ رکھا ہو, ہمارے بوڑھے باپ کا جنازہ رکھا ہو, ہمارے دادا کا یا چاچا کا جنازہ رکھا ہو, بتاؤ آدمی اس وقت کھانا کھائے گا, بھائی پانی پیے گا, اور دل کیسا دھڑکتا ہوگا. ارے میرے دوستو بلکہ قدم قدم پر ایک زمانہ گزر جاتا, لیکن کھاتے کھاتے اگر ماں کا جنازہ یاد آ جائے بیٹا لقمے کو واپس رکھ دیتا, اگر باپ مرحوم کا جنازہ یاد آ جائے بیٹا کھانا پینا بند کر دیتا. میرے دوستو جب ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کی موت ہمیں یاد آئے تو میرے دوستو ہم بے چین ہو جاتے, بے قرار ہو جاتے. میرے دوستو اس سے اندازہ لگاؤ کہ جب ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوگا تو وہ صحابہ جو نبی سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے, وہ صحابہ جو نبی سے باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے, ارے وہ صحابہ کی بات کیا کرو میرے دوستو, وہ صحابیہ, وہ عورت جو احد کے میدان میں جا رہی ہے, احد کے میدان میں جا رہی. کسی آنے والے نے کہا اے بہن کہاں جا رہی, تیرا بیٹا شہید ہو گیا. تو وہ اللہ کی بندی کہتی ہے ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون, مجھے معلوم پڑا میرا بیٹا شہید ہو گیا, لیکن یہ بتاؤ میرے نبی کو تو کوئی کانٹا نہیں چوبا, میرے نبی کو تو کوئی کانٹا نہیں چوبا. وہ عورت آگے بڑھ رہی, کسی نے کہا اے بہن تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا, فرماتی انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بتاؤ میرے نبی کو تو کوئی کانٹا نہیں چوبا. ابھی آگے بڑھتی ہے, کوئی کہتا تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا, تیرے بھائی شہید ہو گئے. وہ عورت کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون, میرے نبی کا کیا حال ہے. وہ آگے بڑھتی, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا وہ عورت دور سے کہتی کلو مصیبت بعد کا جللو, اے نبی آپ کا چہرہ دیکھا تو میں سارے غموں کو بھول چکی ہوں. میرے دوستو کیسا ایمان ہوگا, سوچو نا اس عورت کا کیسا ایمان ہوگا. ارے میرے دوستو وہ عورت سے بڑھ کر کون سی عورت ہوگی جو اپنا دودھ پیتا بچہ, ارے میرے دوستو دودھ پیتا بچہ اب ماں اپنے سینے سے لگائیے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی میرے نبی آپ نے تبوک میں جانے کے لیے اعلان کیا, آپ نے لوگوں سے مال مانگا, میرے پاس مال نہیں, میں اپنے بچے کو لے کر آپ کے پاس آئی ہوں, یہ بچے کو لے لو, اے میرے نبی یہ بچے کو لے لو. ہمارے نبی
نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا تیرا دودھ پیتے بچے کو لے جا کر میں کیا کروں گا؟ یہ تو نہ گھوڑے پر بیٹھے گا، نہ اونٹ پر بیٹھے گا، نہ تو یہ میرے کسی کام آئے گا، نہ یہ دوڑے گا، نہ یہ میرا ساتھ دے گا۔ ارے میرے دوستو، وہ اللہ کی ولیہ، وہ صحابیہ کہتی میرے نبی اتنا تو میں بھی جانتی ہوں، یہ میرا دودھ پیتا بچہ، میں جانتی ہوں میرا دودھ پیتا بچہ یہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کام نہیں کرے گا، یہ دوڑے گا بھی نہیں، یہ چلے گا بھی نہیں، لیکن ایک کام ضرور کرے گا، میرا دودھ پیتا بچہ ایک کام ضرور کرے گا۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا اللہ کی بندی میری بہن یہ کیا کام کرے گا؟ فرمائی اس عورت نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں میرا بچہ ایک کام ضرور کرے گا، جب دشمنوں کی طرف سے آپ کے اوپر تیر آئے میرے بچے کو آگے کر دینا، میرا بچہ جائے یہ تو گوارا، لیکن آپ کو آنچ لگے یہ ہم گوارا نہیں کر سکتے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں میں اس لیے بتا رہا ہوں، میرے دوستوں جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ میں جلدی بتا رہا ہوں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک، میرے دوستوں مدینے میں خبر پھیلی، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زید، کہو کیا نام؟ حضرت عبداللہ ابن زید، وہ کھجور کے درخت پر ہے، کھجور توڑ رہے اپنے باغ میں، کھجور کے درخت پر کھجور توڑ رہے، کان میں آواز آئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، میرے دوستوں پاؤں پھسلا، کھجور کے درخت سے نیچے گرے، ارے گرنے والا کبھی ہاتھ کی چوٹ کو دیکھتا، کبھی پاؤں کی چوٹ کو دیکھتا، لیکن حضرت عبداللہ نے نہ ہاتھوں کو دیکھا نہ پاؤں کو دیکھا، دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ مجھے اندھا بنا دے، اللہ مجھے اندھا بنا دے، اس لیے کہ آج تک ان آنکھوں سے نبی کو دیکھا کرتا تھا، اب نبی نہ رہے تو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستو دعا قبول ہوتی ہے، پھر کہتے اللہ مجھے بہرا بنا دے، میری کان کی شنوائی چھین لے، اس لیے کہ آج تک میرے نبی کی پیاری پیاری حدیث کو سنا کرتا تھا، اب وہ نہ رہے تو کان کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن زید آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، کان کی شنوائی ختم ہو گئی، دکھتا نہیں، سن نہیں سکتے، اور اسی حال میں ادھر ادھر ہاتھ کرتے کرتے اپنے گھر پر جاتے، جب گھر والے دیکھتے کہ گئے تھے تو دیکھتے تھے، گئے تھے تو سنتے تھے، ابھی آنکھ بھی نہیں کان بھی نہیں، گھر والے کہتے ہلا ہلا کر کہتے عبداللہ کیا ہو گیا؟ تیری آنکھ کہاں گئی؟ تیرے کان کی طاقت کہاں گئی؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا اے گھر والوں فکر مت کرو میرا کام ہو گیا۔ السلام علیکم دوستو، ہمارا آپ کو بیان اچھا لگا ہوگا تو لائک اور سبسکرائب کریں، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، خدا حافظ۔